محمد خان صاحب، منسٹر آف اسٹیٹ پارلیمنٹری افیئرز۔ شکریہ جناب چیئرمین صاحب۔ دلیل تھی نہ کوئی حوالہ تھا ان کے پاس، عجیب لوگ تھے، بس اختلاف رکھتے تھے۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد۔ ایک ایسے ماحول میں جب ہمارے کچھ سینیٹرز فوت ہو چکے ہیں، انکلوڈنگ کلثوم پروین بی بی اور مشاہد اللہ خان صاحب، اور جب ہمارے بہت سے آنریبل سینیٹر صاحبان اپنی ایک ٹرم عزت کے ساتھ پوری کر کے جا رہے ہیں، کچھ اس میں ریٹرن ہوں گے، کچھ اس میں نہیں ہوں گے۔ جو نہیں آ رہے ان میں ایک شخص کا مجھے ہمیشہ ملال رہے گا کہ ایوان جو ہے ان کے بغیر جس طرح انہوں نے کنڈکٹ کرایا، تو ہمارے قائد حزب اختلاف راجہ ظفر الحق صاحب، I would have wished that he could have continued، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فیصلے کرتا ہے۔ عزت و ذلتوں کا مالک اللہ ہے۔ واللہ اس ایوان کے اندر رہنا عزت کا معیار نہیں، یا اس ایوان سے باہر رہنا کوئی ذلت کی کوئی بنیاد نہیں۔ عزت اور ذلت اللہ کریم دیتا ہے۔ جناب چیئرمین صاحب، آج سے چند سال پہلے آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ پاکستان کے سب سے بڑے ایوان کی سب سے بڑی کرسی پہ بیٹھیں گے قائد اعظم کی تصویر کے نیچے۔ واللہ وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ اچھی ڈیبیٹ ہوئی جی آج، اور دونوں طرف سے کانٹرا اینڈ پرو آرگیومنٹس آئے۔ میرے لیے بڑا اعزاز ہے کہ میں حکومت کی طرف سے ایک ایسی ڈیبیٹ کو کلوز کروں جو پاکستان کی تاریخ کی شاید ون آف دا بگیسٹ ڈیبیٹ ہوتی اگر یہ طویل ڈیبیٹ اس پہ چلتی، لیکن بہت بڑا ایک ذمہ داری ہے۔ لیکن آج بڑے اچھے طریقے سے اس کو ٹچ کیا گیا ہے، اس کی لیگل اور پولیٹیکل اور مورل تینوں ایسپیکٹس کو آج ٹچ کیا گیا ہے دونوں طرف سے۔ جناب چیئرمین صاحب، جو باتیں ہوئی ہیں میں چاہوں گا میں اختصار سے کام لوں اور ریپیٹ نہ کروں، لیکن یہ میں کہنا چاہتا ہوں آج سب سے پہلی بات، عمران خان وزیر اعظم پاکستان، جب انہوں نے آج سے 22 سال پہلے ایک چھوٹی سی جماعت بنائی، میرے جیسے بہت سے اس وقت لڑکے تھے، ہمارے ووٹ ہی نہیں تھے۔ جس چیز نے مجھے اپنا ایک کیریئر ایک سائیڈ پر رکھ کے ایک پولیٹکس کی طرف آنے پہ مجبور کیا، یہ جہاں پہ جتنے پروفیشنل لوگ ہیں ان کو شاید اس کا احساس ہو کہ ایک ورکنگ وکیل جس کا اپنا دفتر ہو، جس کا اپنا جیب کا خرچ اپنی وکالت کے پیسوں پہ چلتا ہو، وہ جب دفتر کو تالا لگاتا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ ایک نعرہ اس نے مجھے مجبور کیا، اور اس نعرے کے جواب کے ساتھ میں پھر رکھوں گا 7 نعرہ بے نظیر بھٹو شہید اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب مرحوم اور میاں نواز شریف کی بھی ایک بات رکھوں گا، پھر بات کو آگے لے کے چلنا چاہوں گا اور کوشش کروں گا ایک پازیٹیو بات پہ اپنی گفتگو کو میں ختم کر سکوں۔ ایک نعرہ میں نے دیکھا، وہی شخص جس کو کبھی پاکستان کے اور دنیا کے بہترین گراؤنڈز پہ بولنگ کرتے دیکھا، پھر پاکستان کے بچوں اور بچیوں کی جو ہے تعلیم کے لیے اور ان کی کینسر سے بچاؤ کے لیے چندہ اکٹھا کرتے دیکھا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ ایک پوسٹر ہے جس پہ سفید کپڑے پہنے، بلیک کوٹ پہنے ایک وہی شخص جس کو میں بچپن سے چاہتا تھا، وہ کھڑا ہے اور نیچے نعرہ ہے انصاف کا نظام، احتساب سرعام۔ اب یہاں پہ ایک نقطہ ہے، یہ ایک میسج ہے پاکستان تحریک انصاف کے تمام ورکرز کے لیے کہ چاہے ہم آگے اس جماعت میں جتنے بھی اچھے کام کریں، پل بنائیں، برج بنائیں، ڈیم بنائیں، یونیورسٹیاں بنائیں، جو کچھ بھی کریں، بنیادی نعرہ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کا؟ انصاف کا نظام، احتساب سرعام۔ اور یہ ہماری دین کی بھی ایک بنیاد ہے، ہر دین کی ایک بنیاد ہے۔ ہماری دین کی بنیاد انصاف ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ اگر جہاں عدل نہیں ہے وہاں کبھی بھی نہ محبت آ سکتی ہے اور نہ امن۔ آج اگر پاکستان تحریک انصاف سے علی محمد یا اسد عمر یا ہمارا کوئی سینئر اور لیڈر شاہ محمود قریشی آج سے چند سال بعد، اللہ عمران خان صاحب کو زندگی دے طویل، لیکن کل نفس ذائقۃ الموت، یہ جماعت رہے اور وہ نہ رہیں، اور پھر آج سے 15 سال یا 10 یا 20 سال بعد ہم اس نعرے کو چھوڑ کے کچھ اور اپنا لیں، تو پھر ضرور ہمارا کوئی گمگشتہ کارکن ہم سے سوال کرے گا کہ کچھ تو لحاظ کرتے اپنے اس لیڈر کا جس نے تمہاری جماعت اور اس ملک کے لیے اپنا سب کچھ گوایا، اپنے بچوں کے اپنے گھر کی قربانی دی ہے عمران خان نے پاکستان کے لیے، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، میں کبھی پاکستان پیپلز پارٹی کا نہ ووٹر رہا ہوں نہ سپورٹر رہا ہوں، نہ کبھی ان کی سیاست کو میں نے سپورٹ کیا، لیکن کچھ چیزیں ماننی پڑتی ہیں، جیسے میں نے اس ایوان میں مانی، اٹامک بام بنانے میں ان کا کردار تھا، ختم نبوت کے اس قانون بنانے میں، قادیانیت کو جو ہے ایک نان مسلمز ڈکلیئر کرنے میں جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کا ایک کردار تھا، اس کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اسی طرح بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ آئیں ایک وقت کے عامر کے خلاف، ضیاء صاحب کے خلاف کھڑی ہوئی۔ لیڈر ایسے نہیں بنتا
کہ آپ جو ہے کوئی اور طریقے سے ہیں. لیڈر جو ہے وہ ایک مشکل راستے سے آتا ہے. وہ وقت جب بڑے بڑے سورما بڑے بڑے اپنے آپ کو مرد کہلانے والے لوگ جو سائڈ پہ ہو گئے, ایک نہتی خاتون کھڑی ہو گئی. اور پھر سن 88 میں فقید المثال جو استقبال بھی دنیا نے دیکھا لاہور میں جو ان کا ہوا, جب وہ فوت ہوئی. دیکھیں زندگی میں انسان جو کچھ بھی کرے, بٹ وین یو آر ان یور لاسٹ فیزز, یا جب آپ بہت کچھ دیکھ لیں, یار ایک آدمی 2 بار وزیر اعظم بن جائے, 3 بار وزیر اعظم بن جائے, اس کو اور کون سی چیز ہے جو اس کو متاثر کرے گی؟ کیا چیز ہے اس ملک میں, اس دنیا میں کون سی وہ چیز ہے جو ہمیں اپنی طرف کھینچ سکے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں حسنین کریمین کو جب دنیا سے وہ جا رہے تھے, انہوں نے ایک بات کی تھی کہ بیٹا کبھی اپنے نفس کو, اپنے آپ کو مت بیچنا. اور یہ صرف حسنین کریمین کو نہیں تھا, امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو نہیں تھا, یہ ہم سب کو تھا. وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشے تھے, ان کے جگر گوشے تھے. ان کو جو میسج تھا وہ تمام امت مسلمہ کو تھا کہ کبھی اپنے نفس کو مت بیچنا تو جنت سے کم پہ نہ بیچنا. آج جو ہماری بات ہے, ایک امت محمدی میں کیا بات چل رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں, کہ ہمارے سب نہیں, میں اس بات کا گواہ ہوں, میں آؤٹ سائڈر ہوں اس ایوان میں, نہیں ہوں میں اس ایوان کا. میں نے اکثریت یہاں آنریبل, قابل اور کمپیٹنٹ لوگ دیکھیں, لیکن ایک بھی اگر بلیک شیپ آتی ہے, میں کہتا ہوں کوئی نہیں, ایک تو ہوگا جو اتنا غلغلہ مچا ہوا ہے. اس کی وجہ سے پاکستان کی سب سے بڑے ایوان کے ماتھے پہ ایک داغ لگ رہا ہے. یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکر ہے. تو میں نے بینظیر صاحبہ کی بات کی کہ انہوں نے جاتے جاتے جو چارٹر آف ڈیموکریسی کی تھی, after seeing everything, after leaving Pakistan, and same was the case with Mr. Nawaz Sharif صاحب, کہ جب انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کی, ایک جب آپ غریب الوطن ہوتے ہیں آپ بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں, آپ تکلیف سے جب گزرتے ہیں آپ کی عقل ٹھکانے آ جاتی ہے. اپنے ملک میں نہ 10 سال اور نہ غریب الوطنی کے 10 گھنٹے. آپ کسی مزدور سے پوچھیں جو غیر ملک میں زمین پہ سوتا ہے, یا اس کو جو مسائل ہوتے ہیں, جو ہمارے اسٹوڈنٹس باہر پڑھنے جاتے ہیں یا جو ہمارے بچے باہر جاب کرنے جاتے ہیں, کتنے مسائل ہوتے ہیں. جب سارے مسائب سے گزرنے کے بعد, آمریت کا مقابلہ کرنے کے بعد واپس آئے چارٹر آف ڈیموکریسی پوائنٹ نمبر 23 کہ ہم نے سینٹ کا الیکشن ٹرانسپیرنٹ کرنا ہے, خرید و فروخت نہیں ہونے دینی, ہارس ٹریڈنگ نہیں ہونے دینی. میں سوال رکھنا چاہتا ہوں پہلا آج اس آگسٹ ہاؤس میں, پاکستان کے سب سے بڑے ایوان میں, کہ کیوں محترمہ شہید کی آخری خواہش کو ان کی جماعت پورے کرنے سے قاصر ہے؟ کوئی تو مجبوری ہوگی, وہ ہمیں بتا دیں. میاں نواز شریف صاحب وہ بھی اس چارٹر آف ڈیموکریسی کا حصہ تھے, اور انہوں نے بھی اس پوائنٹ نمبر 23 پہ اینڈ میں دستخط کیے کہ ہاں ہم پاکستان کے سسٹم سے کرپشن کو ختم کریں گے. کیا صرف بغض عمران خان میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب اس کو لے کے آ رہے ہیں, تحریک انصاف لے کے آ رہی ہے, تو آپ اس کو سپورٹ نہیں کرنا چاہتے, یا دال میں کچھ کالا ہے؟ اگر یہ ہماری کمزوری ہے, اگر ایمانداری ہماری کمزوری ہے, جس طرح سے آپ کی اس قرارداد میں ایک بات کی گئی ہے, this house may discuss unprecedented and controversial presidential ordinance promulgated with malified intent, بدنیتی پہ. اگر ایمانداری بدنیتی ہے, اگر سیاست میں پیسے کی ریل پیل ختم کرنا بدنیتی ہے, اگر سیاست میں ووٹوں کی خرید و فروخت ختم کرنا بدنیتی ہے, تو جناب چیئرمین صاحب یہ ہماری کمزوری ہمیں ایکسپٹڈ ہے. پاکستان میں اگر الیکشن میں ہارس ٹریڈنگ سینٹ میں ہوتی ہے, وہ پی ٹی آئی کو سوٹ نہیں کرتا, میں کلیئرلی کہہ رہا ہوں. اگر خرید و فروخت ہوتی ہے, اگر سینٹ کے الیکشن میں لوگ خریدے اور بیچے جاتے ہیں, ہمیں سوٹ نہیں کرتا. اور میں سمجھتا ہوں ایوان کے اس طرف بیٹھے تمام آنریبل لوگ جو کمپیٹنٹ ہیں, اکثریت مڈل کلاس کے لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ کو بھی سوٹ نہیں کرتا. تو پھر کیا مسئلہ ہے, اور اصل وجہ کیا ہے, کیوں اس بات پہ اتنا زور ہے, مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں, آئیں اپنے آپ سے سچ بولیں جناب چیئرمین صاحب. یہاں پہ کوئی, سب سے پہلی بات, یہاں پہ ڈیبیٹ کو ایک رخ دینے کی کوشش کی گئی. Nobody is trying to amend the constitution of the Islamic Republic of Pakistan through an ordinance. Nobody is doing that. ہم نے تو کلیم ہی نہیں کیا یہ, ہم تو 3 جگہ گئے. اب ایک مثال دوں گا, آپ کہیں گے کیا کہہ رہا ہے. جس طرح ایک بچہ اپنی ماں کو تلاش کرتا ہے, کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے. عمران خان کی کمزوری ہے, مجبوری ہے, وہ سیاست میں آنیسٹی کو نہیں چھوڑ سکتا, وہ سیاست میں ایمانداری اپنی بنیادوں کو نہیں چھوڑ سکتا. چھوڑے گا تو جائے گا سیاست سے. ہم چاہتے تھے کہ پاکستان کا یہ الیکشن, اس میں خرید و فروخت نہ ہو. And when you speak, your action speaks louder than your words.
I want to question both the big opposition parties, including Jamaat Islami, जिससे सबसे ज्यादा तवक्को मुझे जमात से है और जमीयत से भी, कि आप भी दीन का नाम लेने वाले लोग हैं, और मैं इस बात की कदर करता हूं. मेरी दुआ है पाकिस्तान की सियासत में दीन के नाम लेने वाले लोग हमेशा रहें, ताकि हम लोगों का भी क़िबला दुरुस्त रहे. लेकिन फिर जब बात हो तो वो हक वाली बात हो. आपसे मेरा सवाल यह है कि आखिर जब इस तरफ से बात होती है कि हमारे लोग खरीदे गए, हमारे साथ इस इलेक्शन में ये हुआ, उस इलेक्शन में वो हुआ, यहां पे इमरान खान साहब ने जब ये कहा कि हम इस इलेक्शन को क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट चाहते हैं, उसके लिए हमने रास्ता चुना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का. मैं एक्सेप्ट करता हूं कि रूल्स ऑफ द बिजनेस के तहत या मोड ऑफ एंगेजमेंट के तहत या जमहूरी रिवायत के तहत शायद हमें बहुत पहले डिबेट स्टार्ट शुरू कर देनी चाहिए थी, शायद हम आपसे बेहतर तरीके से एंगेज करते. लेकिन जब आप हमें एक्सेप्ट ही नहीं करते, आप कहते हैं मैं आपको मानता ही नहीं, आपने एक तहरीक चलाई हुई है, आप चाहते हैं कि इमरान खान कल को घर चला जाए, ऐसे एक मखासमत के माहौल में जब हमारी तरफ से 100 में से 70% गलती होगी, 30% आपके भी है. जब आप हमारे खिलाफ एक तहरीक में निकले हुए हैं एंड यू एक्सपेक्ट अस टू एंगेज यू उस तरह से जिस तरह 18वीं तरमीम ने आपने एंगेज किया, मुझे बताएं 18वीं तरमीम में कितने घंटे डिबेट इस ऐवान में हुई थी? वो भी तो रिकॉर्ड का हिस्सा है. हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यहां पे पुट की, और ऑर्डिनेंस अगर हम लेके आए तो वो सिर्फ इलेक्शन लॉज में अमेंडमेंट के लिए. अगर कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहती है जनाब चेयरमैन साहब इंटरप्रिटेशन के लिए जाना हुकूमत का राइट है, आईन में दर्ज है, अगर आईन में दर्ज ना हो फिर आप कह सकते हैं कि इलीगल है, अगर आईन में ऑर्डिनेंस दर्ज ना हो आप कह सकते हैं आर्टिकल 89 को निकाल दें, फिर कहेंगे कि बिल्कुल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है. अगर हमने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगाई है तो आपने पूरा इकोनॉमिक जोन लगाया हुआ था. पूरा रिकॉर्ड में आपके सामने इसी ऐवान बाला में पेश कर चुका हूं, मोर देन वन ओकेजन्स. सारा आपको बता चुका हूं. पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के दौर में पर ईयर, पर फाइनेंशियल ईयर, पर 5 ईयर्स टर्म आपका हमसे हर लिहाज से आपकी ऑर्डिनेंस हमसे ज्यादा थे. अब इसमें मैं देखें आपका पॉइंट आ गया था, लेट मी कंप्लीट माय पॉइंट. अब मैं ये अर्ज कहना चाहता हूं कि आप कहते हैं कि अगर ऑर्डिनेंस बुरा है तो आए सबसे पहले ये अच्छा काम कर लें. ये जैसे ही सेनेट इलेक्शंस खत्म होते हैं आए आर्टिकल 89 के पीछे पहुंच जाते हैं, इसको खत्म कर देते हैं. आप ही ने तो आर्टिकल 89 को आईन का हिस्सा बनाया, भुट्टो साहब ने बनाया, बेनजीर साहब ने उस पर ऑर्डिनेंस जारी करवाए, लगारी साहब से या उससे पहले जो है इसाक साहब से, सदर इसाक साहब से, मियां साहब ने उस पर जारी करवाए. अगर हम आईन के मुताबिक ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, क्या ऑर्डिनेंस जारी करना इलीगल है? दूसरा, अगर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि नहीं ये आर्टिकल 226 के तहत ही होने हैं एंड यू हैव टू गो फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, दैट इज एंड ऑफ द स्टोरी. लेकिन यहां पे फिर एक सवाल पैदा होगा, बुनियादी वजह क्या है, क्यों एक शख्स खुला वोट दे? वोट इसलिए वो खुला दे कि वो अमीन है, वो अमीन है अपनी जमात का भी और वो अमीन है उन लोगों का भी. अगर एक शख्स ने बल्ले के निशान को या शेर के निशान को वोट दिया है, वो सूबाई असेंबली का मेंबर इस बात पे पाबंद है कि वो उस वोट का मैंडेट का ख्याल रखेगा. लोगों ने अली मोहम्मद को वोट नहीं दिया, लोगों ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया था. आज अगर मैं तहरीक इंसाफ के वोट पे पास होके कौमी असेंबली का मेंबर बन के इस्लामाबाद के इलेक्शन में अगर मुझे लगे कि हफीज शेख साहब नहीं गिलानी साहब अहल है मेरे वोट के, तो इखलाकी तौर पे मेरी जिम्मेदारी है कि वो जो मुझ पे मेरे NA-22 के अवाम ने एतमाद किया, कौमी असेंबली से मुझे पास करवाया, मैं सबसे पहले वो अमानत उनको वापस करूं और अपनी जमात के लीडर और अपनी जमात को वापस करूं और फिर अपनी जमीर की आवाज पे बात करूं. अगर ये भी नहीं करता तो वो कौन सा नेकी का काम है जो रात के अंधेरे में मैं करना चाहता हूं? आप हमेशा बात करते हैं रात के अंधेरे में ऑर्डिनेंस आ गया. मैं आपको ये कहना चाहता हूं, रात के अंधेरे में क्यों वोट करते हैं? दिन के उजाले में, जमीर की रोशनी में, उसमें वोट करें ना. अगर आप समझते हैं कि मेरा ये वोट, देखें, अगर आप सेनेट के इलेक्शन में अपनी जमात के खिलाफ वोट करेंगे, यू विल नॉट बी डिस्क्वालिफाइड ऑन दैट. वो सिर्फ फाइनेंशियल मैटर्स और PM के इलेक्शन में होता है. तो फिर मुझे यही बताएं कि जो आर्टिकल 62(1)(F) है, देखिए हम सच्ची बात करें ना, लॉ में एक चीज होती है डिफेक्टो, एक चीज होती है डिजोरे. यहां जो सेनेटर, जो कोई एक बदकिस्मत हो या जो भी हो, जो पैसा लगा के आता है, डू यू थिंक दैट ही बी फीलिंग बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान? जो पैसा लगा के आता है उसके वो किसी का बाउंड नहीं है, वो सिर्फ अपने पैसे के जोर पे आया है. वो जो ओथ पड़ता है वो ओथ से उसी दिन बागी है. जो आप इस
وقت جو ہے الیکشن ٹرانسپیرنٹ ہونے کے لیے اوپن بیلٹ کی سپورٹ نہیں کرتے. بیسیکلی ہم نہ چاہتے ہوئے یا جانتے بوجھتے ہوئے اس ممبر کو پاس اور الیکٹ ہونے سے پہلے 62-63 کے تحت اس کو ڈیجیورے اس کو ڈسکوالیفائی کرا رہے ہیں. ڈیفیکٹو نہیں ہوگا جب تک اس پہ کیس نہیں ہوگا. آپ کا آرٹیکل 62(1)(f) کیا کہتا ہے؟ With your allowance, a person shall not be qualifications for membership of Majlis Shura Parliament. A person shall not be qualified to be elected or chosen as a member of Majlis Shura unless 1F mein hai, he is sagacious, righteous, non-profligate, honest and ameen, there being no declaration to the contrary by a court of law. And اچھا اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ جو شخص پیسہ لگا کے آیا ہے, اگر ہم آج اس لا کو پاس نہیں کراتے, میں آج بھی کہتا ہوں آپ کو کچھ بھی نہیں گیا. ہم وہی بات کریں جو آج سے 21 سال 15 سال پہلے آپ کے ایک شہید لیڈر اور ایک آپ کے ایکس پرائم منسٹر کہہ چکے ہیں. عمران خان is saying nothing new. He is just repeating what he used to say since 1995-96, which was then deliberated and acted upon by the two big leaders. عمران خان نے یاد رکھیے پہلے یہ بات کی تھی. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج اگر آپ اوپن بیلٹ کی سپورٹ نہیں کرتے, آپ دو لوگوں کو آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت ڈیجیورے یعنی قانوناً اصولاً یہ کام ہو چکا, یہ قتل ہو چکا. قانون نے سزا دی, لوگوں نے دیکھی, لیکن قانون نے سزا نہیں دی. قتل پھر بھی ہوا ہے, قاتل پھر بھی موجود ہے. اگر ووٹ دیا گیا ہے پیسے کی بنیاد پہ, ایک خریدار ہے اور ایک بکاؤ مال ہے. آپ مجھے بتائیں, آپ کے اس عمل کی وجہ سے ایک تو وہ ایمان اپنا خراب کریں گے صوبائی اسمبلی یا قومی اسمبلی کے ممبران, دوسرا جو پاس ہو کے آتا ہے وہ کون سا عہد پڑے گا, وہ کون سا قسم اٹھائے گا؟ جناب چیئرمین صاحب, جو پیسہ لگا کے ہے, جو ضمیروں کا سوداگر ہے, اس سے آپ توقع کرتے ہیں میرے پارلیمنٹ, میرے عوام, میرے کانسٹیٹیوشن, میرے پاکستان, ختم نبوت, دین, پاکستان, ہمارے اسلامی دنیا, امت کشمیر کو اس کی ڈیفنس کرے گا؟ وہ تو اس پہ آیا ہے. جناب چیئرمین صاحب, میں آخر میں دوبارہ یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں, nothing is lost yet. اگر ول ہو, یہ بات میری غور سے سنیے گا, ربانی صاحب میری بات سن رہے ہیں, کبھی تو ہم سیاستدان اپنے فیصلے خود کر لیں, کبھی تو ہم اکٹھے ہو جائیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے نظام کو مضبوط کرنا ہے تو پاکستان, for a stronger Pakistan you need a stronger federation and stronger federating units and you need federal parties, federal political parties. آپ نے سفر کیا ہے, کیا پیٹریوٹ نہیں بنی پیپلز پارٹی میں؟ کیا اے این پی سے پہلے نیپ نہیں تھا, نیپ کولٹا کر کے اے این پی نہیں بنایا گیا؟ کیا ایبڈو میں آپ سب کو باہر نہیں کیا گیا؟ میں تو نہیں تھا اس وقت سیاست میں تو شاید پیدا بھی نہیں ہوا تھا. ہسٹری پڑھی ہوئی ہے. آپ کی ہی ایک گلہ تھا, آپ ہی رونا دھونا کرتے تھے کہ ہماری جماعتوں کو توڑا جاتا ہے, ہمارے لوگوں کو خریدا جاتا ہے, ہماری فیڈرل جماعتوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے, پیپلز پارٹی سے پیٹریوٹ بنا دی جاتی ہے, تشریف رکھیں سینیٹر صاحبہ پلیز, جماعت بنا دی جاتی ہے, کوئی حکومتی مسلم لیگ بنا دی جاتی ہے. اگر آپ اپنی پاکستان کے سیاسی کلچر میں سیاسی جماعتوں کی اکائیوں کو مضبوطی اس بات کی بنیاد سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست کے لیے مضبوط سیاسی جماعتیں ہونی چاہیے, تو پھر آپ کو سپورٹ کریں. اگر آپ کا ایسے نہ کریں, پھر آپ لوگ کی باری میں جب کوئی کھڑا ہو جاتا ہے پھر آپ لوگ خود شور کرتے ہیں. ضمیر بیچے گا. سینیٹر روبینہ, سینیٹر عائشہ, سینیٹر صاحبہ پلیز تشریف جناب رکھیں. چیئرمین صاحب, اس خرید و فروخت سے بڑی جماعتوں کو نقصان ہوتا ہے, بڑی جماعتوں کے لوگ بیکے جاتے ہیں. تو اس بات پہ آج یہ بات میں اپنی ختم کرتا ہوں کہ تاریخ دان لکھے گا کہ who is on the right side of the history. ایک طرف وہ شخص تھا جس نے کہا کہ سیاست میں کرپشن نو, تو اس نے اپنے 20 سٹنگ ایم پی ایس کو فارغ کیا, گھر بھیجا. آپ لوگ مجھے بتائیں, 4 بار پیپلز پارٹی حکومت کر چکی ہے, 3 بار میرے دوست مسلم لیگ نواز کے, ابھی ہمارے دوست ڈاکٹر آصف کرمانی صاحب تقریر فرما رہے تھے بڑی تند و تیز, ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, ہم نے تو اپنے 20 ایم پی ایس گھر بھیجے, آپ نے کبھی 20 پی این بھی کرپشن پہ فارغ کیے؟ کبھی سوال بھی کیا؟ ہم نے تو اپنے گھر بھیجے. کبھی پیپلز پارٹی نے یہ سوال رکھا کہ جو بکے وہ تو پی ٹی آئی کے تھے, ان کو تو گھر بھیجا گیا, لیکن جو آئے, کبھی پیپلز پارٹی نے اپنے سینیٹر سے پوچھا کہ آپ کیسے یہاں پہ آئے؟ ہم سے تو سوال کیا جاتا ہے, ہم نے بہت سوں کے جواب بھی دیے. ہاں, اس بات کا جواب بھی دیا جانا چاہیے کہ اگر کوئی شخص پی ٹی آئی سے بھی جس کے ووٹ کم تھے آیا, اس کو اپنی پوزیشن ایکسپلین کرنی چاہیے. تو آخر میں یہی بات کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو سیاست میں ہارس ٹریڈنگ سوٹ نہیں کرتی, ہمیں ضمیروں کی سوداگری سوٹ نہیں کرتی, اس لیے ہم یہ لا لے کے آئے ہیں.
مجھے نہیں پتا آپ کے لیڈران تو چاہتے تھے کہ ایسا نہ ہو. آج مجھے نہیں پتا بے نظیر بھٹو صاحبہ کی آخری خواہش سے پیپلز پارٹی کیوں پیچھے ہٹ رہی ہے, اور سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی آخری خواہش, سیاسی خواہش سے چارٹر آف ڈیموکریسی کے کہ سیاست میں الیکشن میں ہارس ٹریڈنگ نہ ہو, اس سے نون لیگ کیوں پیچھے ہٹ رہی ہے. میں آپ کو آج بھی دعوت دیتا ہوں, الیکشن میں ابھی بھی ٹائم موجود ہے, آئیں اس موقع سے فائدہ اٹھائیں, یہ آئینی ترمیم خود سے کر لیں, یہ پاکستان کے نظام کو مضبوط کر لیں, یہ ایوان بالا اس کے ماتھے سے کالا داغ مٹائیں. اور آپ جیسے آنریبل لوگ موجود ہیں, آپ کی عزت کے لیے میں کہہ رہا ہوں, آپ میں سے چند کالی بھیڑیں آئیں, ان کالی بھیڑوں کو اندر آنے کا موقع ہی بند کر دیں, کرپشن کا موقع ہی بند کر دیں, تاکہ پاکستان کا ایوان بالا صحیح معنوں میں ایوان بالا ثابت ہو. آئیں کرپشن کا دروازہ بند کریں. بہت شکریہ. Thank you ji. The motion has been talked out.